فاذکرونی اذکرکم واشکروا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیضان۔ ہمارے ساتھ قاری محمد خبیب محمدی صاحب موجود ہیں۔ ماشاءاللہ ہم قاری صاحب ماشاءاللہ ہمارے چینل پر نبوی وظیفے لے کر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور آج ایک سوال آیا تھا کہ ٹوینز بچوں کے لیے قاری صاحب کوئی نبوی وظیفہ بتایا جائے، یعنی کہ جڑواں بچوں کے لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب حب لی من الصالحین۔ محمد فیضان صاحب، آپ کا جو سوال ہے جی اس کا آنسر یہی ہے کہ ٹوینز بچوں کے لیے جو وظیفہ ہے وہ پچھلے دنوں اسلام آباد سے یہ مجھے کویسچن آیا بھی تھا کہ اس کے لیے ہمیں یہ بتائیں کہ جڑواں اللہ بچے دے ہمیں۔ بچے اللہ، تو اس کے لیے شاندار وظائف قرآن و حدیث کے اندر الحمدللہ موجود ہیں، اور نبوی وظیفے موجود ہیں، اور بڑے بڑے نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں اولاد کے لیے، اور اولاد کے لیے جو دعا انہوں نے مانگی ہے نا، ربی حبلی من الصالحین، اس کے لیے انہوں نے صرف ایک بیٹا ہی نہیں مانگا۔ ہم صرف اس وظیفے کو صرف ایک بیٹے کے لیے مانگتے ہیں بس، اور اصل میں یہ اولاد کے لیے ہے، یعنی اس کے اندر مجموعی اولاد ہے، بچے بچیاں سارے شامل ہیں۔ تو اگر ہم اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اللہ جڑواں دے، تو قرآن مجید کا یہ جو وظیفہ ہے ربی حبلی من الصالحین، یہ شاندار ہے۔ اور اسی طرح ایک اور وظیفہ ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے، اور جو میں نے پہلے وظیفہ بیان کیا ربی حبلی من الصالحین، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے بڑھاپے کے اندر بانجھ عورتوں سے بچہ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح ربی حبلی من الصالحین، یہ ابراہیم نبی نے مانگی ہے دعا، اور زکریا علیہ السلام نے کیا کہا ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے الفاظ کا اضافہ کر دیا، اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد مجھے دے۔ یہ بھی بات سمجھ آ گئی۔ پہلی بات اس میں یہ سمجھ آئی تھی کہ اللہ نے بانجھ عورت سے بچہ دیا، اور انہوں نے اولاد کے لیے وظیفہ پڑھا۔ اس دعا سے یہ سمجھ آتی ہے اللہ سے زکریا نبی نے پاکیزہ اولاد مانگی ہے، انہوں نے صالح اولاد مانگی تھی، انہوں نے پاکیزہ اولاد مانگی ہے۔ اور اسی طرح جو شخص یہ وظیفے دو کرتا ہے، اس کے ساتھ اگر وہ 1000 مرتبہ استغفار ملا دے، تعداد 1100 تک بھی جا سکتی ہے، 900 تک بھی آ سکتی ہے، تو 1000 مرتبہ تقریباً وہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک اس بندے کو، اس عورت کو انشاءاللہ تعالی اپنی رحمت اور اپنی توفیق سے جڑواں بچے، بیٹا بیٹا، بیٹا یا بیٹی، یا دونوں بیٹیاں، اللہ رب العالمین جیسی اس کی نظریہ فضان صاحب نیت ہے، التجا کرتا ہے اللہ سے انشاءاللہ، کیونکہ استغفار سے نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم یہ کرو اللہ تمہیں بیٹے عطا کر دے۔ انہوں نے بیٹا نہیں بولا، بیٹے، بنین کا لفظ آتا ہے، بہت زیادہ بیٹے، تو جڑواں بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے یہ عمل کرنا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی تو ناظرین، ہمارے قاری صاحب نے نبوی وظیفہ بتایا جو کہ جڑواں بچوں کے لیے تھا، تو استغفار 1000 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 900 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ یہ دو دعائیں قاری صاحب نے بتائیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور ایک حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ اور دوسرا یہ کہ ہم اگلے سوال کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ فاذکرونی